ہمارے علماء کرام کا سب سے زیادہ زور جو ہوتا ہے ان احادیث پر ہوتا ہے بیان کرنے پر. لیکن بدقسمتی سے سر سید احمد خان کے زمانے سے یہ ایک بہت بڑا فتنہ شروع ہو چکا تھا امت کے اندر کہ احادیث نبویہ کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، بس قرآن قرآن قرآن، اور قرآن کی پھر تفسیر کرنے میں جو اپنی عقل میں آئے. روک تو ختم ہو گئی نا. جو ایک خاص شکل بنتی ہے دین کی شریعت کی، وہ تو قرآن پر حدیث کا اضافہ ہوگا، قرآن پر سنت کا اضافہ ہوگا، تب شکل بنے گی. سنت کو حدیث کو ایک طرح رکھ دیجئے تو نماز بھی ایک نہیں ہے. نماز کیا ایک کیسے ہو جائے گی؟ کہاں قرآن میں لکھا ہے 5 نمازیں ایک جگہ؟ کہاں ان کے اوقات دیے گئے ہیں؟ کہاں بتایا گیا کہ ظہر کی 4 رکعتیں فرض ہے، عصر کی 4 ہے، فجر کی 2 ہے، اور یہ مغرب کی 3 ہے؟ کہاں ہے؟ سنتوں میں اتنا فرق کہ فجر کی سنتیں تو واجب کے درجے میں ہے، باقی کچھ سنتیں مؤکد ہوتی ہیں، کچھ غیر مؤکد. یہ سارا نظام کس نے دیا؟ تو میں نے چھوٹی مثال دی آپ کو. نماز کا نظام قائم نہیں ہو سکتا حدیث و سنت کے بغیر، تو دین کا نظام کیسے بن جائے گا؟ لہذا دین کے خلاف یہ بہت بڑی بغاوت تھی. لیکن یہاں ایک بات نوٹ کر دی، سید احمد خان مسلمانوں کے بہت مخلص تھے، مسلمانوں کے ساتھ خلوص، ان کی بہتری. انگریزی دور کے بعد اب جو مسلمانوں کا معاملہ ہو رہا تھا اس کے اندر وہ بہت بیتاب رہتے تھے، مضطرب رہتے تھے. اب نتیجہ کیا نکلا کہ اب ان احادیث کی طرف بعد میں آپ کو پتا ہے کہ سر سید کا اسکول، پھر سر سید کا کالج، پھر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، اسی سے جو تعلیم حاصل کر کے نکلے وہی مسلم لیگ کے اندر زیادہ کارکن تھے، لیڈر تھے، وہی سول سروسز میں تھے، وہی پاکستان بنا ہے تو یہاں حاکم ہو گئے. لہذا یہ فتنہ ہمارے معاشرے میں بہت گہری جڑیں رکھا. یہ تو جو بعد میں نتائج نکلے وہ تو اور ہیں، لیکن اس سے پہلے جو نتیجہ نکلا وہ یہ ہے کہ جب غلام احمد قادیانی نے احادیث نبویہ کی نفی کرنی شروع کی تو اس پر کوئی خاص جو ہے عام مسلمان، پڑھے لکھے مسلمان، جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں کے اندر اس کا کوئی رد عمل پیدا نہیں ہوا. ایک اور غلام احمد پرویز، اس نے چھوٹے چھوٹے مسئلے اٹھائے. اب چونکہ اسلامی شریعت میں یہ ہے کہ کسی شخص کی زندگی میں اس کا جو بیٹا فوت ہو گیا ہو اس کی اولاد کے لیے وراثت میں حصہ نہیں ہے، وہ ہبہ کر سکتا ہے اپنی زندگی میں اپنے یتیم پوتوں کے لیے، یتیم پوتیوں کے لیے ہبہ 1/3 کی حد تک، کیا بلکہ ہبہ تو اور بھی زیادہ کر سکتا ہے. یہ وصیت 1/3 کی کر سکتا ہے کہ اس کو دے دی، لیکن باقاعدہ قانون وراثت میں حصہ نہیں ہے. اجماع ہے اس پر. دیکھو جی یہ کیا بات ہے، وہ بیچارے یتیم پوتے وہ محروم کر دیے گئے. یہ کیا ہے مولوی، انہیں کچھ پتہ نہیں دین کا. ان باتوں سے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے ناواقف لوگوں کے اندر ایک اثر پیدا کرتا. نتیجہ کیا نکلا؟ جب علماء کے بارے میں، اپنے اسلاف کے بارے میں آپ کی رائے گھٹیا ہو گئی تو آپ تو ایسے جہاز کے مانند ہیں جس کا لنگر کٹ گیا. اگر لنگر نہیں رہا تو لہر جو آئے گی زوردار وہ ادھر لے جائے گی، ادھر سے آئے گی ادھر لے آئے گی. بے لنگر کا جہاز یہ ہمارے ہاں محاورتاً کنایتاً استعمال ہوتا ہے. لہذا ہر فتنہ جو اٹھتا ہے وہ پہلے اسلاف سے کاٹتا ہے لوگوں کو. یہ نہیں کیا پتہ، اصل بات تو اس نے بتائی ہے. یہ